السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے روزمرہ کی طرح۔ دوستوں، میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ شیطان کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے، میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی ابھی۔ تو یہ ہے کہ اس میں ایک بات کرنا بھول گیا تھا اور سوچا کہ اب میں دوسری ویڈیو بنا دوں یہ والی، تاکہ اس میں آپ لوگوں سے وہ بات کر لوں۔ دوستوں، شیطان کیسے کنٹرول کرتا ہے یہ تو میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا آپ لوگوں کو، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر وہ شیطان کے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر انسان شیطان کے راستے پہ کیسے آ جاتا ہے۔ دوستوں دیکھیں، میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے۔ نفس، انسان کے اندر کا جو نفس ہے اس کو کنٹرول میں کرے۔ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انسان کی خواہشات نکلتی ہیں، اور ہر خواہش صحیح نکلتی ہے، نفس میں سے ہر خواہش انسان کی صحیح نکلتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شیطان اس صحیح خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے کے لیے آپ کے کان میں بولتا رہتا ہے۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ پہلے سے چل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ غلطی کیوں کر لیتے ہیں؟ اپنی محنت کو، اتنے سالوں کی محنت کو کیوں برباد کر لیتے ہیں؟ دوستوں دیکھیں، جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں انہوں نے اپنا نفس کنٹرول میں نہیں کیا ہوتا، اور نفس میں کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں نہیں کیا ہوتا، اور خواہشوں کو کنٹرول میں نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے خود کو کنٹرول میں نہیں کیا۔ تو پہلے انسان کو خود کو کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اور اس کے بعد شیطان آپ کے کام میں کچھ بھی بولتا رہے، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کو، شیطان کی بات کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوستوں اچھا، یہ حدیث شریف بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی جو پہلی جنگ ہے، وہ والی جنگ نہیں جو بورڈوں پہ ہو رہی ہے، یہ نفس کے ساتھ جو جنگ ہے انسان کی جو پہلی جنگ ہے وہ نفس کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، تو حدیث شریف ہے تو بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آپ موجود ہیں یا نہیں ہے، لیکن پہلے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اس کے بعد شیطان کا کوئی بھی اٹیک آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ کیوں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کرتے پہلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پہ ہر انسان غور کرے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے، اپنے خواہشوں کو کنٹرول میں کرے، خود کو کنٹرول میں کرے، ٹھیک ہے؟ تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوگا، تو پھر کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا شیطان کے راستے پہ۔ دیکھیں، شیطان کا پرابلم کیا ہے؟ شیطان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ہی بات آپ کو بار بار آپ کے کان میں بولتا رہے گا، آپ کو بات آپ کے کان میں وہ ایک ہی بات بار بار بولتا رہے گا۔ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نل ہے، اور نل، ایک پانی کے نل میں سے ہلکی سی ڈراپ ایک پتھر پہ گر رہی ہے، پتھر جو ہے وہ نل کے نیچے ہے، اور نل میں سے ہلکی سی ڈراپ، اس ایک ڈراپ اس پتھر پہ گرتی جا رہی ہے بار بار۔ تو ایک معمولی سی ڈراپ جو ہے پانی کی، وہ اگر پتھر پہ گر رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوستوں اگر وہ 1 سال تک گرتی رہے ایک ہی جگہ پہ، پتھر کی ایک ہی جگہ پہ پانی کی ایک ڈراپ بار بار گرتی رہے، تو ایک وقت آئے گا اس پتھر میں سوراخ ہو جائے گا۔ تو شیطان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک بات کو بار بار آپ کے کان میں بولتا رہتا ہے کہ کر لو، اور انسان بار بار سن کے نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتا ہے، اور جب تک انسان وہ کام نہیں کرتا، شیطان اس کو وہی بات بار بار بولتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ شیطان کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے شیطان کی باتوں میں نہیں آنے کا۔ بھائی، آپ اب پیسے اب آپ کے دل میں خواہش اٹھی ہے، آپ کے نفس میں سے خواہش اٹھی ہے، آپ کے دل میں خواہش اٹھی ہے کہ آپ پیسے کماؤ،
تو پیسے کماؤ تو بھائی صحیح طریقے سے بھی انسان کما سکتا ہے. جاب کرے, بزنس کر لے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی بزنس کر لے, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے, ہیرے کا کام کر لے, گولڈ کا کام کر لے. پیسے تو انسان 10 طریقوں سے کما سکتا ہے, لیکن شیطان کیا بولے گا؟ چوری کر, ڈکیتی کر, کسی کا مرڈر کر, خون کر, کسی کے ساتھ کو تکلیف پہنچا. شیطان آپ کو اس طرح سے کام کرنے کے لیے بولے گا, اس طرح سے پیسے کمانے بولے گا. اور 10,000 طریقے ہیں, صحیح طریقے سے انسان پیسے کما سکتا ہے آرام سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ شیطان آپ کو بار بار آپ کے کان میں بات بولتا رہتا ہے, تو آپ کے اوپر اثر ہوگا. کب؟ تب جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کرو گے, آپ خود کو کنٹرول میں نہیں کرو گے. تو انسان خود کو کنٹرول میں کرے تو اگر پہلے سے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ پکا رہے گا, ورنہ تو بہک سکتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جو ہوتے ہیں مولوی حضرات, 5 وقت کے نمازی, ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں, تو یہ ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ انہوں نے. داڑھی ہر کسی کی آتی ہے, ہر مرد کی داڑھی آتی ہے, بھجڑے کی تو آئے گی نہیں. تو یہ ہے کہ اور آتی بھی ہے تو ہجڑا جو ہے کلین کروا لیتا ہے. لیکن مرد کی شان داڑھی میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہیں مولوی حضرات, نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو یہ ہے کہ ان سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ مطلب اگر وہ 5 وقت کے نمازی ہیں, انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے ماشاء اللہ, انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو کیا وہ فرشتہ بن گئے؟ ہاں یہ ہے کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, لیکن انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بس انسان ہونا چاہیے. اور جو غلطیاں مولوی حضرات سے ہوتی ہیں, اگر کسی علماء سے ہو جائے کوئی غلطی اگر, تو وہی سیم غلطیاں بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان سے بھی وہ سیم غلطیاں ہوتی ہیں, ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور مولوی حضرات علماء سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو وہ جو ہے میڈیا پہ ایک دم سے آ جاتا ہے بالکل, اور فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو, اور دیکھیں یہ مولوی نے یہ کر دیا, مولوی نے یہ کر دیا. ابے بھائی یہ بچوں جیسی حرکتیں انسان نہ کرے تو بہتر ہے. مولوی حضرات ہیں, داڑھی رکھی ہے ماشاء اللہ, 5 وقت کے نمازی ہیں, میں بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو غلطی انسان سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس بات کو بالکل ہوا نہیں بنایا کریں, ٹھیک ہے. اور جو غلطی کرتا ہے اللہ والوں سے ہٹ کے, جو اور لوگ بھی غلطی کرتے ہیں ذرا ان پہ بھی توجہ دیں, ٹھیک ہے. وہ تو شیر گھوم رہے ہیں, وہ تو آوارہ گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بس مجھے یہی بات کہنی تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.